اور اس سفر میں مختلف اسٹیشن آتے رہے اور وہاں پر اللہ نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کے پاس یہاں پر آمد ہوئی ہے اور یقیناً میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج یہ نوجوان طبقہ یہاں پر موجود ہے. آنے والا کل اب آپ کے ہاتھ میں ہے اور میرا آپ سے تعلق کیا ہے. یعنی مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ چہرے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یا میں آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ میں پہلے سے آپ مجھے جانتے ہوں. ایسا تو نہیں. ہماری محبتیں ہمارا تعلق اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والحب. ہماری دوستی ہماری محبت ہمارے تعلقات اللہ کے لیے اور جن کا تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کے لیے جو لوگ مل بیٹھتے ہیں وہ معاشروں کے بڑے چنیدہ لوگ سلیکٹو لوگ جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا. اللہ ہر کسی کو یہ مہلت نہیں دیتا یہ موقع نہیں دیتا اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں جنہوں نے سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہو جو دین کے نمائندے ہوتے ہیں جو حق کے نمائندے ہوتے ہیں جو اللہ کی صحیح نمائندگی جو ہے وہ اس کا وہ حق رکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے دین کے کام کے لیے بناتا ہے. اللہ ہر کسی سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا حق کا کام نہیں لیتا حق کی ترویج کا کام نہیں لیتا اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل یہ طبقہ جو پڑھا لکھا تھا یہ معاشرے کے چنیدہ لوگ ہیں اور یہ نوجوان یہ یوتھ اس قوم کا مستقبل جن کے ہاتھ میں ہے. جس کلچر کو جس سوچ کو جس فکر کو جس آئیڈیالوجی کو یہ اختیار کریں گے معاشروں سے فالو کریں سوسائٹی اسی کے پیچھے چلے. یہ لوگ ٹرینڈ سیٹر. آج ہم ایک بڑے مقصد کے لیے یہاں پر اور وہ مقصد سب سے پہلے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں کر دیا ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا. آج کے دور میں نفسا نفسی کے اس دور میں اور اپنی زندگی کے ہمارے اہداف ہیں. یہ 20 سال یہ 30 سال یہ 50 سال یہ 60 سال یہ 70 سال زندگی اس کے بعد ختم. فاسٹ لائف ہے فاسٹ ٹریک پہ ہم چلیں. ہر آنے والا لمحہ ماضی بنتا چلا جائے اور اتنی تیزی سے یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کہ گزرا ہوا لمحہ کبھی ہاتھ میں نہیں. وقت کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. 3G اور 4G کا دور ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور انسان مشینی انسان رہ چکا ہے. انسان اپنے زندگی کو کے مقصد کو پہچاننے سے عاجز ہے. تو کوئی بتانے کے لیے بھی تیار فرصت نہیں. وہ لمحات نہیں ہے کہ انسان اپنے بارے میں بھی سوچ رہا ہے. روزی روٹی کی فکر اس قدر لگ گئی ہے معاش کی فکر اس قدر لگ گئی ہے کہ اللہ نے ایک وہ انسان جس پہ اللہ نے اپنا کرم کیا جس پر اللہ نے اپنا فضل کیا جس پر اللہ نے اپنے انعامات کی بہاریں کی اور یہ وہ انسان جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے اسے سلیکٹ کیا. اللہ کی مخلوق اس زمین پر اس انسان سے زیادہ طاقت والی موجود ہے. اس انسان سے زیادہ قوت والی مخلوق اللہ کی زمین پر. اس انسان سے بڑی جسامت والی مخلوق اللہ کی زمین پر. لیکن اللہ نے کسی اور کو سلیکٹ نہیں کیا. یہ عقل و شعور یہ فہم و فراست یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یہ انسان خود اپنی ذات میں ایک ایسا معجزہ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو سارے عالم کو حیران کر رہی ہے کیونکہ ساری مخلوقات اللہ نے کسی نہ کسی سمت میں اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے لگائی. اور یہ زمین کا جو حسن ہے یہ اس انسان کے لیے اور یہ 5-6 فٹ کر کے یہ انسان آج اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے.
آج یہ 5-6 فٹ قد کا انسان خدا کی قوت کو چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اس مقصد سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جتنی مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جتنی معاش کی فکر لگتی چلی جا رہی ہے، مشینیں بن کر تو زندگی گزاری جا رہی ہے لیکن مقصد حیات سے نہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ مثال دوں کہ ایک 4 ٹانگوں والا جانور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، اس کی زندگی بھی تو ہے، وہ بھی اسی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ بھی آزاد فضاؤں میں سانسیں لیتا ہے اور وہ بھی اس کی بھی خوراک ہوتی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی رات کو سو جاتا ہے۔ یہ خزاں بہار کے موسم اس کے اوپر بھی آتے ہیں، یہ موسم برسات اس کے اوپر بھی آتا ہوگا اور یہ گرمی سردی وہ بھی برداشت کرتا ہوگا اور شاید ہم سے زیادہ محنت وہ کرتا ہوگا۔ اگر صرف محنت اور مشقت اور یہ ساری جدوجہد ہماری زندگی کا مقصد ہوتی تو یہ مقصد تو ایک جانور بھی ہم سے زیادہ پورا کر رہا ہے، تو آخر اس جانور کی زندگی کا، اس حیوان کی زندگی کا اور اس انسان کی زندگی کے مقصد میں تو فرق ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اشرف المخلوقات، افضل ترین مخلوق اللہ نے اگر کسی کو بنایا تو یہ انسان ہے، اور آج یہ افضل ترین مخلوق اور پھر مخلوق میں سے تقسیم کرتے ہوئے انسان اور انسانوں میں سے بھی تقسیم کرتے ہوئے آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ آج انسانوں کی بستیاں اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں منتخب اس گروہ سے کیا ہے، اس جماعت سے کیا ہے اور اس امت میں کیا ہے کہ جو دنیا بھر میں منفرد ہے، اور ہم سینہ ٹھوک کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے، ہم اللہ پہ ایمان لانے والے اور ہم شمع رسالت کا پروانہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنے والے، اور ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ کتنے فخر سے ہم کہتے ہیں اور خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا اور ایسا دین ہمارے لیے خاص کر دیا کہ جو ہمیں انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، جو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی گود تک، قبر کی اس گہرائی تک ہمارے زندگی کے ہر لمحے پر روشنی ڈالتا ہے، جو ہمیں زندگی کا اسلوب بدلاتا ہے، طریقہ بدلاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، کردار بناتا ہے، یہ دین اللہ نے۔ اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے کردار کی گواہیاں صرف مسلمانوں نے، ان پر ایمان رکھنے والوں نے نہیں دی بلکہ ان کا انکار کرنے والوں نے بھی دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اس سے پہلے 40 سال کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، چونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی آئیڈیل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ وہ نبی کی زندگی 40 سال کے بعد کی تو نہیں جس میں فرقے بن گئے، جس میں مسلک بن گئے، جس میں گروہ بن گئے، جس میں تقسیمیں آ گئی اور اس دین کو بنیاد بنا بنا کر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو زندگی 23 سال کی اور 40 سال کی زندگی کیا تھی؟ امانت کی، صداقت کی، کردار کی، دیانت کی، یہ زندگی تھی جو اخلاق کی، جو انسانیت کی، وہ زندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کنورٹ ہوا ہوگا، جو ہندو سے مسلمان بنا ہوگا، جو پارسی سے مسلمان بنا ہوگا، جو کرسچن سے مسلمان بنا ہوگا، جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھے، نہیں، اللہ نے۔ اور یہ وہ مذہب جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اربوں کی تعداد میں بسنے والے انسان اس مذہب کے ماننے والے، اور ہم اس کی مذہب کی عملی شکل کیا ہم نے پیش کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے سامنے، الاسلام یعلو ولا یعلی علی، اسلام اس دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام تو غالب ہو کے، دین نے غلبہ پانے کا، کیونکہ دین کا مطلب ہے سچائی، دین کا مطلب ہے صراط مستقیم، دین کا مطلب ہے امن و سلامتی۔ یہ دین اس دنیا پر غالب ہو کے رہے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام تو غالب ہوگا، شاید آج کا نام نہاد مسلمان غالب ہونے کے لیے تیار ہے۔ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو وہ سنوارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے، اور اس پیاری دنیا میں جو کسی انسان کے لیے اور کسی مسلمان کے لیے بنائی، یہ دنیا کا جو حسن ہے یہ اللہ نے اس انسان کے لیے بنایا، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا کردہ تھی۔ لیکن آج کا یہ انسان اور پھر بطور خاص مسلمان آج اللہ کی اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب سے بڑا عالمی، سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس وقت، کہ آج ایک تو سب سے پہلے ہم مقصد سے دور ہو گئے، حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم گروہوں میں تقسیم ہیں، حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم برادریوں میں تقسیم ہو گئے، ہم حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہوئے۔ کردار کیا ادا کرنا، کیوں دنیا میں بھیجا تھا، کس لیے؟ ہم تو جنت سے نکالے ہوئے لوگ تھے۔ اما ہوا اور آدم علیہ السلام ہمارے جہاں سے انسان کا سلسلہ شروع ہوا، ان کا اصل ٹھکانہ تو جنت میں۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں گے؟ لیکن وہاں سے نکالے گئے اور دنیا امتحان کی جگہ بنی اور مقصد بتا دیا کہ یہ مقصد ہے، اور اس کے باوجود آج یہ دنیا انارکی، فتنہ اور فساد میں مبتلا ہے۔ محترم بھائی، بڑے بڑے چیلنج ہیں اس وقت ہمارے سامنے، اور دین، یہ دین حق، اور اس کے اندر اللہ نے جو ہمیں توفیق دی، جو سمجھ اور بصیرت دی، جو اس دین کا فہم اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہم اس کے ساتھ منسلک، اور پھر یہ ملک بھی بنا تو کس لیے؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج تک وہ مقصد پورا ہوا؟ مجھے آپ بتائیں۔ اس کا نام تو ضرور لیتے ہیں، یہ نعرے ہمارے کانوں تک تو بہت پوچھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کی کوئی ایک شکل، وہ آج ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ سامنے ہے؟ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے خاک و خون کے دریاؤں کو پار کیا، اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام ان کے ہاتھوں سے ہوا، اور اللہ نے ان سے کام کیا۔ لیکن اگر ہم یہ مقصد بھی اپنی زندگیوں میں واضح نہیں کر پائے تو بلا مقصد زندگی بسر کرنا کیسا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر مقصد کی زندگی بسر کرنا۔ اور پھر جنہوں نے مقاصد بھی طے کیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مقاصد، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور جوانیاں، ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ بھرپور صلاحیتیں، وہ مقاصد جو آج میں نے چھوٹے چھوٹے مقاصد بنائے ہوئے، اللہ کا بتایا ہوا مقصد میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ اچھی جاب مل جائے، نوکری مل جائے، اور پھر کوئی اگر آ جائے تو چھوکری مل جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مزید آگے بڑھے تو دنیا کے خزانے میرے پاؤں تلے ڈھیر ہو جائیں، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، کوٹھی کار بنگلہ مل جائے، اور میری زندگی بس اس زندگی کو بس اس طرح لش لائف کے ساتھ میں گزاروں، یہ زندگی کا مقصد رہ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ اپنے لیے جیتا ہوں اور اپنے لیے مرتا ہوں، اور پھر میں گلہ کس سے کرتا ہوں کہ آج زمانہ ہوا، آج لوگ ہوئے، دوسروں کو مولر الزام کر رہا ہے، اپنے مقصد سے دور ہو گیا اور دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ اپنے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں،
جو اسلامی معاشرے آج گراوٹ کا شکار ہیں، جو مورل ویلیوز جن کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ معاشرے جو آج انسانیت کے علم بردار بن کر جنہوں نے زندگی گزارنی تھی، آج یوں پستیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سب کچھ ہمیں دے دیا اور اس کے بعد امتحان میں ڈال دیا. دنیا کے دیگر کام کرنے میں بہت ماہر ہوں، میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کروں گا، میں صبح سے لے کر شام تک یہ دماغ اللہ نے مجھے دیا. اس دماغ کے ذریعے سے سروائیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جو پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے میں ان سے باتیں نہیں کرتا، یعنی میں ان سے بات کرتا ہوں جو پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے میرا مخاطب بولتا. جو عملی زندگی جنہوں نے گزارنا شروع کر دی ان کے لیے تو تجربات انہوں نے جو پہلے سے طے کیا ہوا تھا وہی ان کی نظروں کے سامنے. لیکن میں اس سے پہلے بات کرتا ہوں کہ جو اس وقت بے مقصد زندگی گزارنے والی ہماری نوجوان نسل ہے، کہ آج انہوں نے کس سمت کا انتخاب کیا، ان کے سامنے مقصد ہی واضح نہیں اپنی زندگی، اور کس قسم کی سوسائٹی ہم پیدا کریں گے آگے، کس قسم کی سوسائٹی بنائیں گے. ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوتے چلے. پھر یہ معاشرہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہے، لوگ نفرتیں ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج اس کا پرچار ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو قیادت کس نے کرنی ہے محترم؟ جب ہم کہتے ہیں یہ قیادت نوجوان نسل کرے گی، تو یہ نوجوان نسل قیادت کرنے کی اہل ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں نہیں. اس کے اندر کوئی عزم ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا جنون ہے وہ جنون جو پہاڑوں سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان کے اندر کیا ان کے اندر یہ سوچ اور فکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے نمونہ کسی کو بنایا ہو، اور جس نبی کے وہ پیروکار ہیں ان کی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہو، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی تحقیق کی ہو؟ ایسا کچھ نہیں کرنا. تو یہ باتیں بہت گہری، میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دل میں جب میں اپنی ہی گلیوں اور بازاروں سے گزرتا ہوں، جب میں اپنے ہی لوگوں کے خاندانی معاملات کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنی نوجوان نسل کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بلا مقصد زندگی بسر کرتا ہوا مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی بڑی صلاحیتوں کو قربان کرتی ہوئی نوجوان نسل نظر آ رہی ہے، تو محترم بھائی لیڈ کون کرے گا؟ یہ لیڈرشپ کوالٹیز کہاں سے ہیں؟ کس سے اللہ کام لے گا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ سلیکٹڈ بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، چنیدہ بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہر کسی سے یہ کام نہیں ہے، توفیق اللہ کی طرف سے. لیکن توفیق بھی اسے ملتی ہے جو دل سے یہ ارادہ کرے، پہلا قدم وہ خود بڑھائے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری سزا ہے. تو یہ خود ہی، یہ آگے بڑھنے کا عزم، تو یہ چیزیں مجھے آج کے دور میں نظر نہیں آتی کہ اپنے کندھوں پر اس سوسائٹی کی ذمہ داری کو اٹھانا آج مجھے یہ نظر نہیں آتا. تو پھر گلہ کس سے کروں گا؟ ہم تو ڈیپینڈنٹ لوگ، ہم تو سہاروں کی تلاش میں رہنے والے لوگ. اللہ اکبر. جب ہم نے اپنے نبی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا، تو کیا نبی کی زندگی میں ہمیں یہ واقعات نہیں ملتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی، اور اس سے پہلے 40 سال کی زندگی اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اور اپنی امانت کی اور صداقت کی، یہ پیش لوگوں کے سامنے کی. اس کے بعد اللہ نے نبوت کا بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر دیا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا کہ بدر کے میدان میں 313 کو لے کر آئے تو مقابلے میں بڑے بڑے لشکر جو تھے وہ قدم ان کے ڈگمگا گئے، اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے. ہم نے فرشتوں کی مدد اترتی نہیں دیکھی. تاریخ کی کتابیں بھری، یہ تاریخ میں یہ واقعات آج بھی موجود ہیں، اتھینٹسٹی اس کے اندر موجود ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی، کیونکہ اسلامک ہسٹری کی میں بات کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ریسرچ شاید مسلمانوں کی کم ہے اور مستشرقین کی زیادہ ہے. وہ باہر بیٹھے ہوئے جو وہ لوگ تھے وہ ریسرچ کرتے.
نبی کو ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، ماننے والے تو مانتے تھے، ابو جہل کو بھی بدلتے کہ اللہ کے نبی، لیکن ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کی وہ دنیا کی لالچ اور طمع اور ان کی شہرت کا ذوق، یہ انہیں لے دے گا۔ تو بھائی ہم کس مقصد کے لیے اللہ، وہ نبی جو احد کے میدان میں اپنا خون بہا رہے، جو طائف کی وادیوں میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ اپنی اصلاح کر لو، بگڑا ہوا معاشرہ، اخلاق کی گراوٹ کا شکار معاشرہ، وہ عرب کا وہ دور، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اٹھا کے دیکھیں کیا حالات تھے اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ لوگ لوگوں کا حق مار رہے تھے، ظالم طاقتور ہوتا چلا جا رہا تھا اور مظلوم ظلم کی چکی میں پستا چلا جا رہا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگوں کو سودی نظام کے اندر جکڑ کر ان کی آزادیاں سلب کی جا رہی تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ جو طاقتور تھا ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہی خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ کا تصور کہاں پر آتا؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو ان انسانوں کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا۔ انبیاء کو بھی بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی ذات کو پہچانے، یہ دنیا اپنے رب کی ذات کو پہچانے، خدا کا تصور ان کے اندر پختہ ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک کا نبی بھی مختلف لگتا ہے، ہر ایک کا دین بھی مختلف لگتا ہے، اور حقیقی مقصد جس کی طرف ہمیں جانا تھا، اپنے عمل سے جس کو واضح کرنا تھا، وہ آج ہمیں نہیں۔ میں زیادہ ان بحثوں میں نہیں جاتا، لیکن محترم بھائیوں، ضروری ہے کہ آنے والی نسل کو بتایا جائے کہ جو کمیٹڈ ہے، جو اخلاص سے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، جو اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہے، جو اس دنیا کی قیادت کرنا چاہتی ہے، اس سے پہلے اس کو اپنے مقصد میں، اپنے ویژن میں اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آئیڈیل کوئی اور نہیں، اپنے اس نبی کو بنانا پڑے گا جس کی زندگی غلطیوں سے پاک ہے، اس شخصیت اور اس کردار کو بنانا پڑے گا جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے۔ اس سے پیارا دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا، ہم نے ان کی گہرائی کو، اور وہ ساری چیزیں مجھے پتا، ہر چیز کا علم ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ بھائی آج کی خبر کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، موسم کی اپڈیٹ ہے، کاروبار کے حالات یہ ہے، یہ تو زندگی اسی طرح گزر جائے گی بھائی۔ ہمیشہ بات کہتا ہوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا کہ بھائی یہ جسم اس جان کے ساتھ شاید اس دنیا سے چلا جائے، اور کتنی زندگی گزاریں گے؟ 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے؟ ابھی میں پوچھ لیتا ہوں، جنہوں نے 20 سال گزار لیے کیا تیر مار لیا انہوں نے؟ جنہوں نے 40 سال گزار لیے کون سا پہاڑ انہوں نے کاٹ لیا؟ جنہوں نے 60-70 سال گزار لیے دیکھے تو کیا کیا ہم نے؟ 20-25 سال کو سیکھتے سکھاتے گزر گئے، اس کے بعد پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی کس طرح واسق میں بول رہے تھے کہ شادی شدہ ہوں تو پھر چھوٹے بچے بھی آ جائیں گھر میں، تو زندگی اپنے لیے نہیں رہتی، پھر عملی زندگی کس کے لیے؟ یار میرے بچے اچھے سے اچھا کھائیں، میں جیسے تیسے بھی ہوں گزارا کر لوں، پھر میری یہ نسل جس کی ذمہ داری میرے کندھوں میں ہے، میں اس کے لیے اہتمام کروں۔ پھر وہ جو مقصد اپنے لیے تھا، خواب سجائے ہوئے تھے، ہواؤں میں اڑنے کے خواب تھے، وہ جو سجائے ہوئے تھے کہ دنیا کو فتح کروں گا، وہ جو چیزیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کہاں گئی؟ وہ جو مقصد تھے بھائی جناب یہ بھی ہوگا، بڑا لگژری لائف ہوگی اور اپنی زندگی ہوگی، یہ نوجوان نسل سے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، عملی زندگی وہ نہیں ہے جو خواب میں آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو، اور اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہو وہ عملی زندگی نہیں ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے، اس کے لیے اخلاق، کردار اور اس دین کو عملی زندگی پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد 30 سال گزر جاتے ہیں، 40 سال جوانی کسی کام میں، کوئی وقت نہیں، جس طرح آپ کے اماں ابا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اولاد نے سدا ساتھ رہنا ہے، نہ ماں باپ نے سر پہ سایہ رکھنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جب ہاتھوں میں کام کرنے کی سکت نہ رہی، تو پھر جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو پھر کس کو ہم گلا کریں گے؟ بتا
وقت تو گزر گیا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے۔ یقیناً اللہ کو بالوں میں اترتی ہوئی سفیدی کی بھی شرم ہے، اللہ اس کا حیا کرتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اپنے بندے پر بڑا رحم کھانے والا ہے، لیکن یہ بندہ بھی تو اپنی جگہ پر سوچے کہ اس نے اپنے رب کو کیا دیا، اس نے اپنے رب کے لیے کیا کیا۔ وہ تو اپنی جان اپنے رب سے امانت کے طور پہ لے کے آیا، اور اس کے بعد اسی طرح بھائی وہ کولو کے بیل کی طرح ہم چلتے رہتے ہیں، زندگی گزر گئی، اور جو آگے والا آنے والا وقت ہے مصروفیت کی اتنی انتہا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سارا دن اسکرین پہ اپنے موبائل پہ میں سارا دن اپنا صرف کر دوں گا، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی صحت کو برباد کر لوں گا، اور وقت دیکھنے میں وہ بندہ فارغ بیٹھا، وہ فارغ نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کو جھانکنے میں مصروف ہے۔ لیکن عملی سطح پہ کیا ہے؟ سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے اس کا کردار کیا ہے؟ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا کیا کردار ہے؟ اس نے ڈیلیور کیا کیا اپنی شخصیت سے؟ یہ جسم اس جان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن بھائیو یاد رکھنا کردار کبھی نہیں مرے گا، کردار کبھی بھی نہیں مرے گا، کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آج ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ ساری چیزوں کو میں نے مختلف سمتوں میں آپ کو دہرا دیا، سوچنا آپ نے، یہ میں نے آپ کو ہنٹس دی ہیں، دیکھنا آپ نے اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس معاشرے کو کیا ڈیلیور کیا۔ یہ باتیں اب دور کی ہیں، میں تاریخ سنانا بیٹھ جاؤں، تاریخ بھی آنی چاہیے، ہمارے بڑوں کا کردار کیا تھا یہ بھی ہمیں پتا ہونا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آج عمل کی کمی، وہ اس کردار کی کمی ہے۔ آج باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، یوٹیوبرز کی کمی نہیں ہے، آج جو ہے بڑے بڑے بلاگرز کی کمی نہیں ہے، آج یہ علم جو ہے نا اس طرح چل پھر رہا ہے، اور اسی پہ کمائیاں ہو رہی ہیں، اسی پہ اکانومی چل رہی ہے، اور وہ فیک اکانومی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور پھر لا کر یہ انسان جائے گا کہاں؟ تباہی تو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ اسکرین کی لائف گزار کے دنیا سے چلا گیا تو پھر اپنے اماں ابا کو کون سنبھالے گا؟ جب خود اس سٹیج پہ پہنچے گے تو کون کرے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو ہماری تیاری نہیں، ہم نے کسی کی ہیلپ نہیں کی، ہم نے کوئی گلی میں پڑی گندگی کو اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کیا، ہم نے تو اپنے معاشروں میں اپنی سوسائٹی کو خود سے بلڈ نہیں کیا، ہم نے اپنے خاندان کو ٹائم نہیں دیا، ہم نے اپنا خاندان نہیں بنایا، ہم نے اپنا وقت اور یہ بوجھ ہم اپنے اوپر بھی بڑھاتے چلے گئے اور اپنی پچھلی نسل کے اوپر بھی بڑھاتے چلے گئے، اور پھر یہ بوجھ زدہ معاشرہ کس سمت میں جائے گا؟ بتائیں۔ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو بھائی بتائیں نا، یہ سوال چھوڑتا ہوں نا، کس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اور زندگی کس مقصد کے ساتھ یہاں پر اللہ سے امانت کے طور پر لے کر؟ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیے محترم، آگے والا معاشرہ بڑی تباہی اور بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے، ہم کچھ کرنے والے بنے، جب ہم کرنے والے بنیں گے، ایک سٹیپ ہم اٹھائیں گے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں، جس اللہ پہ آپ کا یقین، جس اللہ پہ آپ کا توکل ہے، آپ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیں، اور اللہ کی طرف چلنے سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے کان بن جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کل قیامت کے دن بھی پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، تو بندہ اپنے رب سے پوچھے گا اللہ تو رب ہے، تو کیسے بھوکا؟ فرمایا میرا بندہ بھوکا، میرا بندہ پیاسا، تو نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور بھائیوں یہ واقعات کہ ایک عورت فاحشہ بدکار بظاہر وہ گناہگار جس کو آج ہم کہتے ہیں، یقین مانیے بڑی چیزیں ہل چکی ہیں اس وقت دنیا میں، کیونکہ جب عمل کی کمی ہوگی تو پھر ایک فیک
سوسائٹی سامنے آئے گی، پھر ایک فیک معاشرہ، جعلی معاشرہ سامنے آئے گا، عملی معاشرہ سامنے نہیں آئے گا۔ ایک بدکارہ عورت، اس کے سامنے ایک کتا پیاسا ہے، وہ اپنی جوتی میں سے کنویں میں جوتی رکھتی ہے اور اس میں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیتی ہے، اللہ تو اس کو معاف کرنے میں قادر ہے، اس کی بخشش میرا رب کر دیتا۔ بتائیں تو صحیح، ہم کتنے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ نے یہودی کا جنازہ، انسان تو ہے۔ آج انسانیت نظر نہیں آ رہی محترم بھائیو، جس انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ادیان آئے، مذاہب آئے، آج وہ ہم میں کہاں ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، سوال چھوڑ کے جا، تلاش کیجئے گا قرآن کا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت، اس کو پڑھنا ہمارے لیے لازم، لیکن اس کے بعد جس بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت مجھ تک پہنچی ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو بھائی جو آیت مجھ تک پہنچی اس پر عمل بھی کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اس کے لیے عمل کی، اللہ کے لیے اپنے عمل کو، اپنے کردار کو اثر نو دیکھیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، نہیں تو کیا ہوگا؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر حق بات کو پہچان لینے کے باوجود، اگر حق کی بات آپ تک پہنچ گئی، آپ نے ایمان کو قبول کر لیا، آپ نے دین کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ اللہ کے دین کے اوپر کھڑے نہ ہوئے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہوئے، ہم حق کے لیے استعمال نہیں ہوئے، ہم انسانیت کے لیے استعمال نہیں ہوئے، ہم اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار کر لوگوں کو اپنے رب سے متعارف کروانے والے نہ بنے، تو اللہ کو ایسی قوم کو، ہمیں اللہ کو ہمارا وقت نہیں چاہیے، اللہ محتاج ہے ہماری جوانی کا، اللہ محتاج ہے ہماری صلاحیت کا، اللہ محتاج ہے ہمارے وسائل کا، یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کسی اور کو منتخب کر دے، وہ لیڈ کرے گی کون؟ کیوں نہیں کرے گی؟ اللہ نے عربوں سے کام لیا اپنے دین کا، نبوت بھیج کر۔ وہ عرب جو پہلے اندھیروں میں تھے، وہ عرب جو بھٹکے ہوئے تھے، وہ عرب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ عرب جن کی کوئی تہذیب نہیں تھی، اس وقت دو ہی تہذیبیں، روم اور ایران کی تھی، کیسر اور کسرا ہوتے تھے، اور وہ عرب جو عرب کے بندو تھے، انہیں تو کچھ سمجھتے ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اخلاقی حالت، معاشرتی حالت ان کی پوری دنیا سے کمزور تھی۔ ان عربوں کو اللہ نے اپنے دین کی وجہ سے عزت، ان کا مقام بڑا اعلیٰ بنایا، اور 600 سال تک دنیا پر حکمرانی ان عربوں نے کی۔ عباسی خلافت، اموی خلافت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا پر اللہ کے دین کا پرچم اور متعارف کروانا عربوں کے ہاتھوں سے اللہ نے کہا۔ پھر جب وہ سستیوں اور غفلتوں کا شکار ہو گئے اور گدھوں کی طرح آپس میں اقتدار کے لیے لڑنے لگ گئے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، پھر اس کے بعد جاہو جلال، جاہو منصب، اقتدار، خزانے اور ان کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اور یہی زندگی کا اس کے لیے تلواریں نکلتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے پاس تلواریں تھی، آج کے دور میں زبانیں ہیں، آج کے دور میں جو ہے دنیا گلوبل ولیج ہے، آج کے دور میں 3G 4G کا دور ہے، 5th جنریشن وار ہے آج کے دور میں۔ تو بھائی چیزیں تو وہی ہیں، انسان تو وہی ہے۔ اگر اس وقت انسان بھٹک گئے تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے پھر منگول سے اٹھنے والے، ترکی کے تو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں نا، اور بڑے جناب وہ کلوس عثمان دیکھتے ہیں، بڑی قسطیں ختم کر دی ہوئی تھی لوگوں نے، اور کئیوں نے دیکھا ہو، کئیوں نے سنا ہوگا۔ یہ وہ اس سے پہلے منگولوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری، وہ تاتاری آئے اور وہ آ کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، عباسی خلافت کو تاہ و تاراج کیا، بصرہ بغداد کو تباہ کیا۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ واقعات ہیں کہ مسلمانوں کے خون سے دریائے فرات کا آدھا پانی سرخ ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کی جلے ہوئے علم سے، لائبریریوں سے، علم و فنون سے جو انہوں نے جمع کی تھی، بڑا ان کا ناز تھا، کیونکہ اسی کے اوپر ناز کرتے ہیں، ان کی جلی ہوئی لائبریریوں سے آدھا پانی کھانا ہو چکا، اور پھر وہ بدو اٹھے
وہ بدو کہاں سے اٹھے؟ چائنا کی سرحد پہ منگولیا، منگولیا سے پھر منگول آئے تھے، یاد آپ؟ یہ منگول، یہ تاتاری، یہ ہلاکو خان، اس نے پھر مستعصم باللہ جو مسلمانوں کا آخری خلیفہ تھا اس کو بوریوں میں بند کر کے اپنے گھوڑوں کے نیچے گزر دیا اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے میناروں کو تعمیر کی۔ یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے، اور ان سے خلافت بھی چھن گئی۔ اس کے بعد اسی قوم میں سے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اسی قوم میں سے ہی، پھر بیت المقدس دوبارہ فتح ہو، مسلمانوں کا پھر دور، پھر عثمانی خلافت کا دور ہوتا ہے، یہ ترک خلافت چلتی ہے، یہ 19ویں صدی تک یہ چلتی، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک گیپ ہے۔ اللہ نے موقع دیا ایک ایٹمی ملک کو اسلام کی نمائندگی۔ جب میں سنتا ہوں کہ یار اللہ نے اتنی طاقت دے دی، اب تو طاقت کا بھی مسئلہ نہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ اپنی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا مسئلہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اپنی سوسائٹی کو تعمیر کرنے کا مسئلہ۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا مسئلہ، اور کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے۔ دنیا کے پہلے 10 ملکوں کے اندر دیکھیں، 10 ملک دنیا میں انصاف کے نام پر جو پہلے 10 نمبر پر آتے ہیں، ایک ملک بھی اسلامی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، ہمارے پاس مساجد کی کمی ہے، ہمارے پاس دین کے پریچرز کی کمی ہے، ہمارے پاس پہلی صفیں بری ہوتی ہیں، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے، اس کے باوجود ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہماری سیاستیں ختم نہیں ہو رہی، ہماری نفرتیں ختم نہیں ہو رہی، ہماری تقسیم ختم نہیں ہو رہی، ہم میں سے ایمانداری چلتی چلی جا رہی ہے، اس کی جگہ جھوٹ، اس کی جگہ فراڈ، اس کی جگہ دھوکہ دہی، اس کی جگہ کیا چیزیں اس کی جگہ پر آ گئی ہیں، کیا باتیں آپ کے ساتھ کریں کہ اس وقت کون بندہ اپنی سطح پر، ہم تو خود اپنے آپ پر سب سے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں، ظلم تو ہم خود ہی کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں کا یہ منظر نہ ہوتا، دنیا ہمارے بعد میں بنی، کئی ملک ہمارے بعد میں وجود میں آئے۔ یہ چائنا کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو تاریخ ہے کہ یہ تو پوستی تھے، یہ تو افیون کھاتے تھے، ان کو قومیں مارتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، جاپان ان کے اوپر قابض ہوتا تھا، اور اس ملک پاکستان کے بعد میں وہ بنے جن کے پاس کوئی دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ بڑا اچھا اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جناب ون بیلٹ ون روٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم دنیا سے ملنے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ایک مقام بنتا چلا جا رہا ہے، کرائسس میں ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں بھی پتہ ہے کہ یا تو ہم بالکل ہی نیچے چلے جائیں گے یا اوپر اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ، یہ قوموں پہ یہ وقت آتا ہے، یہ کنفیوژن ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ نے تو ہمیں موقع دیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم نے تاریخ بھی پڑھی ہے اور ہم نے عملی کردار بھی ادا کیا ہے، ہم نے دین کو بھی پڑھا ہے، ہم ہر صنف میں ہر میدان میں کھڑے ہیں، اس کے لیے پھر انشاءاللہ اس لیول کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے کردار سے اور اپنے عملی کردار سے ہم بڑی بڑی قوموں کو متاثر کر کے اللہ سے متعارف کروائیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو پا رہے، اس کے لیے جذبوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے بڑے اہداف اپنی زندگی کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھائی نہیں بھی رہیں گے اس دنیا میں، لیکن جس سلسلے کو ہم بڑھا دیں گے، لوگ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، تو یقین مانیے ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ صدقہ جاری ہے جو ہم چھوڑتے چلے گئے۔ تو محترم بھائیوں، جہاں جہاں پر آپ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف عمل ہیں، وہاں پر آپ نے اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھنا، اپنی سطح پر ٹیم ورک کر کے، ٹیم بنا کر، اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا شروع کریں۔ اس وقت ضرورت اس عمل کی، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی 20-25 لوگ یہاں پہ 40-50 لوگ آگے بیٹھ گئے اور بس، بھائی ایسا نہیں ہے، یہ بھیڑے نہیں ہیں، انسان ہے، اور ہر انسان کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں 4 بنا دی، کسی کے دماغ 2 اللہ نے بنا دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ صاف میں کچھ فرق ہے، آپ اس کے اوپر گرومنگ تو آپ نے کرنی ہے، اس کو نکھارنا تو آپ نے، علم آپ کے پاس ہے،
تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تو اگر دین کا کام کرنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والوں نے اگر اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا تو اللہ کسی اور قوم کا انتخاب کر لے، اللہ اس سے کام لیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے، اور مشرق میں ہمارا یہ ملک ہے۔ تو محترم بھائی، یہ اس وقت عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ایک معاشرہ تشکیل کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ضروری نہیں ہے بڑے مضمون میں نہ جائیں، آپ چھوٹی سطح پر آ جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی سطح پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں، اپنے کردار کو اسٹرانگ کر لیں، اپنی سطح پہ جڑے ہوئے لوگوں کو اسٹرانگ کر لیں، آپ خود بہت اسٹرانگ ہو۔ اگر ایک انسان عزم کر لے، اس کی ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ جماعتیں شامل ہوں، اس کے ساتھ لوگ شامل ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کنبہ قبیلہ برادری شروع ہو۔ اگر ایک انسان عزم کر لے، ایک انسان وہ عزم کر لے، ظاہری بات ہے اس کی آگے نسل تو چلے گی، وہ اپنی نسل اپنے بھائی کو بدل سکتے ہیں، اپنے دوست کو تو بدل سکتے ہیں، اپنے دوست کے ویژن کو تو بدل سکتے ہیں، اس کو تو اس سمت میں لے کے چل سکتے ہیں، جہاں جہاں پہ اس کا تعلق ہے وہ ان کو تو بدل سکتے ہیں۔ تو جب یہ وہ عزم کر لے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کا کردار بن جائے۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہم نے کرنا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں معظم بھائی نے، واسق بھائی نے، اور نعمان بھائی نے، عمار بھائی نے، اور ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھی، اور یہ ہمارے حمزہ بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں، جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، تو خیر وہ سبھی بھائی ہیں۔ تو بس یہ بھی ایک معاملہ ہے بھائی، تو آپ سے اللہ کے لیے اور آپ نے اس سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا جو ہے وہ ایک بیڑا اٹھایا، تو اس پہ پورا فوکس ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کردار کو اسٹرانگ رکھیں گے، اپنے نبی کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنا کر چلیں گے۔ اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا کہ دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والی کتاب ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت کے ٹاپک پہ لکھی گئی، کیونکہ ہم نبی کی امتی، ہمیں پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے۔ تو آپ کو وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ویسے بھی آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ آپ روزانہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے لیے آپس میں بیٹھیں کس طرح نبی نے سوسائٹی کو بلڈ کیا، اس سے پہلے کیا کیا ہرڈلز تھی، کیا کیا مشکلات تھی، اس کے بعد سوسائٹی کس ٹریک کے اوپر آئی، اور اس کے بعد یہ دنیا پہ رول کیسے کر لیا۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں رول اوپر سے آگے کر لیا، ایسا نہیں تھا۔ صرف دعاؤں سے مسئلے حل ہو جاتے، درس و تدریس اور گفتن نشستن برخاستن سے مسئلے حل ہو جاتے، تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا پر اسلام غالب آ جاتا، ایسا نہیں۔ تو اس بک کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کے اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں، اور اپنے کردار کو کیسے، جب اللہ سے تعلق بھی اسٹرانگ ہو۔ ہم قرآن کو پڑھنے والے کیوں نہ پڑھیں بھائی، ساری کتابیں پڑھتے تو قرآن کو پڑھنے کی، جب جب آپ کو فرصت ملے آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ ترجمہ قرآن کلاسز کے ساتھ آئیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جب یہ سوچ اور زندگی کا مقصد بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا، پھر آپ کام کرنا بھی شروع کریں، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے شروع، اس کا آغاز اپنے گھر سے، اپنی گلی سے، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے۔ یہ دوسروں کا کام نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر دوسرے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو میں تو کروں گا نا، میں تو اسٹرانگ ہوں نا۔ اور جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، میں نے کیا کہا کہ آپ ٹرینڈ سیٹ، جو ٹرینڈ آپ دیں گے اور جو آپ اسٹرانگنیس اپنے اندر شو کریں گے، دنیا آپ کو فالو کرے گی، آپ کے پیچھے چلے گی۔ آپ کو اپنے لیے آئیڈیا، بھائی آپ کردار پختہ رکھ کے آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھے تعلقات بناتے ہیں، کسی کی زندگی کو بدلتے ہیں، اس کو متاثر کر دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کو فالو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ، جس کی آج ہمارے دین کو بھی ضرورت ہے، اور ہمارا دین اجتماعیت کا سب سے بڑا لمبردار ہے۔ جتنا سوشل ہمارا دین ہے، بتائیں کوئی ہے، حج کے موقع پر، 5 وقت کی نمازوں کے موقع پر،
جتنی اجتماعیت ہمارے دین کے اندر ہے، حتیٰ کہ زکات کے دینے کے سسٹم تک جتنی اجتماعیت ہمارے دین کے اندر ہے کسی کے اندر، ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اس کے لیے یہ 1-1.5 گھنٹے کی نشست کافی نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ سے سیکھیں، کچھ آپ ہمیں سکھائیں گے، اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے، جو آپ کے ذمہ رکھا ہے انشاءاللہ وہ آپ کریں گے، اور ہم سب مل کر اللہ کے نام پر حاصل ہونے والی مملکتیں خدا داد پاکستان کو اس سطح پر پہنچائیں گے جس کی بنیاد 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد مسجد نبوی میں رکھی تھی، اور جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، کبیر قائد اعظم اور ان کے رفقا اور قربانیاں دینے والوں نے کی تھی، آج اس کا استحکام اور اس کی تجدید کرنے کا دوبارہ سے وقت ہونا چاہتا ہے۔ یہ کام کرنا ہے، یہی جماعت کا مقصد، اسی کے لیے تیاری، اسی کے لیے آگے بڑھنا، یہ خدمت کمیٹیوں کا بننا، یہ جناب چھوٹی بڑی سطح پر ٹیم کا بننا، یہ اسی کام کا تسلسل ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آج بلال بھائی ہم سب کو حقیقی جو ہماری اصل زندگی کے محبت ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے، جو آسمان سے ہوئے نہ ہوئے۔ ہم یہ باتیں بارہا جو ہے ہم مختلف چیزوں سے سن چکے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ جو جاتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے جو ہے ضروری تھی۔ تو بلال بھائی جو ہے ہمارے درمیان انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ہم جو ہے اس طرح کی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اور مزید کریں گے، اور اس سے بہتر انداز میں کریں گے۔ تو آپ سب بھائیوں کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام ہے۔ تو ہم بلال بھائی کا ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے آپ نے دیا۔ تو جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، انشاءاللہ آگے 13 اگست آ رہی ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ آگے اگست کا مہینہ ہے اور یہ برسات کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر چونکہ ہمارے کراچی میں اور اس جگہ پہ ایک تو گرینری نہیں ہے، قدرتی حسن تو ویسے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس پہ ہم نے یہ عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک شجر کاری کی مہم چلتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں گے۔ یہ بھی تو اجر ہے، تو انشاءاللہ اس سے، اور اس سے پہلے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بات یاد ہے کہ پودا لگایا اور نکل گیا اور چل بھائی تصویر کیسی ہوئی اور وہ اوپر میں اٹھ کے تو وہ سیلیبریشن ہوئی، چل ایسا نہیں۔ جو پودا لگانا ہے آپ نے اپنی نگرانی میں رکھنا اور ہمیشہ اس کو اسی طرح دیکھنا ہے جیسے آپ کسی قریب بندے کو دیکھیں، وہ آپ کا بھائی ہے، جس طرح آپ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، اس طرح اولاد کی طرح جس طرح، تو جو اس انداز سے، اور اس سے پہلے صفائی، ظاہری بات ہے کہیں پہ پودا لگائیں گے کہیں پہ گندگی کا ڈھیر تو نظر آ ہی رہا ہوگا، تو اس کا آغاز انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، تو اپنی گلی سے، اپنے گلی کے باہر انشاءاللہ۔ اور یقیناً آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یقیناً اس میں ریاکاری تو نہیں، لیکن یہ ترغیب ہوتی ہے کہ یہ اچھا کام اگر سوسائٹی میں یہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں، تو انشاءاللہ اس نظر سے ہم نے یہ کام کرنا اور اس کی ترویج بھی کرنی۔ تو 13 اگست کو شجرکاری اور 14 اگست کو انشاءاللہ ہم تجدید منائیں گے، انشاءاللہ اس ملک کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت کے طور پر دیا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ آپ کو کام بھی، ایک کام آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ سارا کام ٹیم ورک کے ساتھ، جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ پریکٹیکلی سوسائٹی میں کیا کام کر رہے ہیں، ایک کام پکڑیں، کوئی تعزیت کمیٹی بنا لیں، کوئی جناب عیادت کمیٹی بنا لیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں جا کے پتہ کر لینا، آج کل تو یہ بھی چیز ہے، یقین مانیے آج وہ کندھے موجود نہیں ہے، لوگ صرف سر رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ اپنا مسئلہ ہی بتا دیں، حل تو کسی اللہ نے کرنا ہے یا وہ اپنی ول کے اوپر کرے گا، لیکن بھائی آج کوئی کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں، آپ اپنا کندھا پیش کریں، آپ لوگوں سے اس طرح ملیں،
یہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو جس کی ہمارے دین نے دعوت دی، انشاءاللہ اس کے اوپر تیاری ہے. اللہ حافظ. اچھا ہم بھائی کو بتانا چاہتے ہیں اور بھائی کو کہ ہم نے الحمدللہ آج سے جو ہے شہزاد علی کی جو ہے وہ بھرنا شروع کر دی ہے. تو باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے 10 پودے ہم نے لگائے باہر اور حارث بھائی اور موسم بھائی کے تعاون سے الحمدللہ جو ہے اس کام کا ہم نے آغاز شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو اور ہم اس کو مزید انشاءاللہ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور بلال بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے انشاءاللہ بلال بھائی کے ساتھ مل کے ہم نے آگے کام کو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.